بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة وفضلا واللہ واسع علیم وقال اللہ تبارک وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اہم مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا مسافر خانہ ہے، منزل نہیں ہے، اور اس مسافر خانے میں ہمیں اپنی اصل منزل کی تیاری کرنی ہے۔ اس منزل کی تیاری میں انسان کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں، ان مراحل میں زندگی گزارنے کے لیے رزق کا ملنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک رزق نہیں ملے گا انسان اپنی زندگی کو صحیح طور پر نہیں گزار پائے گا۔ رزق ہوگا تو اس سے گزر بسر کا انتظام ہوگا، ذہنی سکون ملے گا، اور آگے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، جسم میں طاقت اور قوت ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، رزق کا مطلب مال بھی ہے، رزق کا مطلب کھانا بھی ہے، رزق کا مطلب نیک بیوی اور صالح اولاد بھی ہے، رزق کا مطلب صحت بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن عمومی طور پر رزق کے لفظ کو سنتے ہی ہمارا ذہن جس طرف جاتا ہے وہ مال اور کھانے پینے کی طرف جاتا ہے، اور یہی چیز عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھئی رزق کا مطلب مال بھی ہو اور کھانا پینا بھی ہو۔ تو یوں سمجھو کہ رزق کا ایک فرد یہ بھی ہے، اور چونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہماری آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، گزشتہ ہم نے اس پر بات کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ۔ تو رزق کے اعتبار سے بھی انسان کی بار بار آزمائش ہوتی ہے، اور وہ آزمائش ہے رزق کے متعلق شیطانی وساوس۔ رزق کے اعتبار سے رزق کے بارے میں شیطان کے وسوسے، اور ان شیطانی وساوس میں پڑ کر آدمی رزق کے معاملے میں ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے،
اور ان حرکتوں کا اثر اس کی دنیا پر بھی پڑتا ہے، اس کی آخرت پر بھی پڑتا ہے۔ ان حرکات کا اثر جو شیطانی وساوس کی وجہ سے انسان کرتا ہے، اس کی دنیا پر بھی پڑتا ہے اور اس کی آخرت پر بھی پڑتا ہے۔ شیطان انسان کو رزق کے معاملے میں 3 باتوں کا خوف دلاتا ہے۔ شیطان انسان کو رزق کے معاملے میں 3 باتوں کا خوف دلاتا ہے، اور یہ خوف اس لیے دلاتا ہے کہ اب ہماری جو محنتیں ہیں اور ہماری جو اس وقت کی جستجو اور جو پوری کوشش ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ انسان مزدوری کر رہا ہے، انسان کاروبار کر رہا ہے، انسان نوکری کر رہا ہے، انسان ٹھیلے اور منڈی پر اپنی کوئی چیز لگا کر بیچ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 2 وقت اس پیٹ کی آگ بجھ جائے۔ رہنے کے لیے مکان کا انتظام ہو جائے، پہننے اور تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا انتظام ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ساری محنتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے۔ اور شیطان اسی کے متعلق 3 باتوں کا خوف ڈالتا ہے، اور خوف اس لیے ڈالتا ہے کہ انسان اس خوف کی زد میں آ کر، جیسے میں نے کہا، ایسی حرکت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف بھی ہو، اور جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائیں۔ اس لیے یہ خوف ڈالتا ہے۔ چنانچہ پہلا خوف جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں رزق کے حوالے سے ڈالتا ہے، فاقہ کشی کا خوف، بھوک مری کا خوف۔ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ اگر تو کمائے گا نہیں اور محنت نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ پیسہ نہیں ہوگا، اور جب تیرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تو بھوک مری کی حالت میں آئے گا، تیری بیوی تیرے بچے فاقے کی نوبت تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ خوف جب شیطان نے انسان کے ذہن میں ڈال دیا، اب انسان دنیا کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہ بھائی اگر میں نہیں کماؤں گا اور گھر کما کر لے کر نہیں جاؤں گا تو بیوی بچے بھوک مریں گے، بھوکے مر جائیں گے، فاقہ ہو جائے گا۔ جی چھوٹے اگر بچے ہیں تو ان کے دودھ کا مسئلہ ہو جائے گا، تھوڑے بڑے ہیں تو ان کے اسکول کی فیسوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بیوی اگر قناعت پسند مل گئی تو ٹھیک، اگر بیوی ستانے والی مل گئی تو اس کے اپنے مطالبے اپنی جگہ پر۔ تو یہ ساری جو باتیں فاقے کے عنوان سے شیطان نے ذہن میں ڈالی ہے، اس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ انسان اب حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا، رشوت بھی لے گا، سود پر بھی قرض اٹھائے گا، حلال اور حرام کا فرق ختم کر کے بس یہ چاہے گا کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے اپنے تعلقات اور اپنے مراسیم گہرے کر کے پہلے ان کو اپنے اعتماد میں لے گا، اپنے بھروسے پر لے گا، اور ان کے سامنے کوئی بزنس پلان رکھے گا، اور ایسا بزنس پلان رکھے گا کہ مجھ جیسے کم عقل اور بے وقوف قسم کے لوگ اس بزنس پلان کی چکا چوند کو دیکھ کر، جو صرف ظاہر میں ہے حقیقت میں نہیں ہے، جو صرف ظاہر میں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے،
اس چکا چوند کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ بھائی آپ تو بڑے قابل انسان ہو، آپ کی ذہانت اور آپ کے جو ہے افلاطونی دماغ کا بڑا جو ہے اچھا اثر ہے کہ آپ یعنی پیسوں کو آپ لاکھوں میں بنا رہے ہیں، لاکھوں کو آپ کروڑوں میں تبدیل کر رہے ہیں، لہذا وہ کیا کرے گا کہ اپنا پورا جو حلال اور پاکیزہ مال جو بڑی محنت سے اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنی خواہشات کو دبا کر اور فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو اس نے تن کا جوڑا بنا لے جا کر اس کے حوالے کر دے گا۔ اب یہ آدمی جس کے ذہن میں شیطان نے فقر کا اور فاقے کا خوف ڈالا ہے، یہ سارا مال آنے کے بعد کئی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اور لے کر کے بھاگ جائے گا، لوگوں کے مال کے ساتھ بددیانتی کرے گا۔ یہ سب در حقیقت اس خوف کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ذہن میں ڈالا ہے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، فاقے سے، اور تمہارے ذہن میں یہ خوف ڈال کر تمہیں غلط راستوں پر لے جاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، غلط راستوں پر تمہیں لے جاتا ہے، تمہیں دھوکہ کرنے کا عادی بناتا ہے، تمہیں سودی کام کرنے پر ابھارتا ہے، رشوت لینے پر تم کو ابھارتا ہے، اور انسانی ساری چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی تردد کے کر گزرتا ہے، جس سے اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی برباد۔ یہ پہلا خوف ہے جو شیطان رزق کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں ایسے کتنوں ہوں گے اور کیسے کتنے افراد ہوں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو لوگ اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں خود اندر ہوتے ہیں، کبھی اوپر نہیں آتے، خود اندر ہوتے ہیں کبھی اوپر نہیں آتے، ایک بات۔ دوسرا خوف جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں رزق کے حوالے سے ڈالتا ہے، صبر و قناعت کی کمی، صبر اور قناعت کی کمی۔ حدیث میں فرمایا گیا قد افلح من اسلم، وہ آدمی یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے ایمان قبول کیا، جو مسلمان ہوا، ورزق کفافا، اور بقدر ضرورت جتنی اس کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو روزی عطا فرما دی۔ روز اس کے گھر کا خرچ 500 روپیے ہے، اللہ نے اس کے لیے 600-700 روپیے کی روزی روزانہ طے فرما دی، کافی ہے۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا، اللہ نے ضرورت کے مطابق اس کی روزی دے دی۔ اب آگے فرمایا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس پر قناعت کر لے، جو مل گیا اللہ تیرا شکر۔ آج جتنی مالی بے اعتدالی ہے، مال کے اعتبار سے جتنی بدعنوانی ہے، معاملات کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے جتنی بدعنوانیاں ہیں، ان بدعنوانیوں کا اصل جو مرکز ہے وہ قناعت نہ کرنا ہے۔ 500 میں میرا گھر کا خرچ روزانہ کا چل رہا ہے، اللہ نے میرے لیے 700 کا روزانہ انتظام کر دیا، تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 700 ہو رہے ہیں، چلو تھوڑا اور اس کو بڑھاتے ہیں، 1000 کرتے ہیں، 1000 کریں گے تو آدھا خرچ ہوگا، آدھا رہے گا۔ اب جب تھوڑا بہت اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا تو پھر انسان سوچتا ہے یار 1000 تو مل ہی رہے، چلو 1500 تک کی محنت کرتے ہیں۔
یہ جو عدم قناعت ہے، یہ عدم قناعت آدمی کے سامنے دنیا کو بڑی رنگین کر کے پیش کرتی، اور یہ رنگینی صرف ظاہر میں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ چکا چوند صرف ظاہر میں ہے۔ جب یہ رنگینی میں آدمی اندر کی طرف جاتا ہے تو اتنا جا کر کے پھنس جاتا ہے، جو 700 کما رہا تھا اب 7 پیسے بھی کمانے کے لائق نہیں رہتا۔ جو 700 کما رہا تھا اب 7 پیسے کمانے کے بھی لائق نہیں رہتا۔ ایسے کئی لوگوں کو اس گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے جو روزانہ کم از کم 2-2 ہزار 3-3 ہزار روپیے بیٹھ کر کے کماتے تھے، اور جو رزق ان کا تھا اس پر قانع بھی تھے، قناعت پسندی کے ساتھ تھے۔ لیکن جب حرص پیدا ہوئی، لالچ پیدا ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس حرص اور لالچ کے پیچھے بھاگتے گئے۔ آج حالت یہ ہے کہ روزانہ کے 200 روپیے نہیں کما رہے۔ جو کبھی بیٹھ کر بڑی آرام طلبی کے ساتھ اور بڑی فراغت کے ساتھ بیٹھ کر اپنے روزانہ کے 2000 کماتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آج صبح سے شام تک در در کے ٹھوکریں کھا رہے مگر 200 روپیے روزانہ کے نہیں کما رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صبر بھی نہیں تھا، قناعت بھی نہیں تھی۔ صبر اور قناعت دونوں کی کمی کر دی۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ صبر و قناعت وہ ایسی صفات ہے کہ صبر اور قناعت موجودہ نعمت پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ صبر اور قناعت موجودہ نعمت پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور جب بندہ نعمت پر شکر گزار بنتا ہے تو اللہ اسی نعمت میں برکت دیتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے خدا کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ تم اگر شکر گزاری کرو گے میں اضافہ کروں گا، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لیکن جو ہی انسان بے صبری اور عدم قناعت کی صفت اختیار کر لیتا ہے تو موجودہ نعمتوں سے بھی شکر گزاری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اپنے پاس ہے اس پر نظر نہیں رہتی، جو دوسروں کے پاس ہے اس پر بار بار نظر جاتی۔ جو اپنے پاس ہے اس پر نظر نہیں ہے، اور جب اس پر نظر ہی نہیں ہے تو شکر کہاں سے پیدا ہوگا، اور جب شکر نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گا، اور جب دوسروں کے پاس رہنے والی نعمتوں پر نظر ہے تو حرص، ہوس، لالچ، طمع، یہ ساری بری چیزیں پیدا ہوں گی، جس کا نتیجہ ہوگا کہ موجودہ نعمتوں پر سے شکر گزاری کا جذبہ ختم، اللہ کی طرف سے برکتیں ختم، اضافہ ختم۔ تیسری بات جو شیطان کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں رزق کے حوالے سے ڈالی جاتی ہے، بخل اور صدقہ نہ کرنا۔ بخل اور صدقہ نہ کرنا۔ انسان جب کماتا ہے اور قوہ مضبوط ہوتے ہیں، اچھی طریقے سے اس کی کمائی ہو رہی ہے، شیطان اس وقت میں یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ جو کمارا اٹھا کے رکھ، جو کمارا اٹھا کے رکھ، آئندہ برے وقت میں کام آئے گا، آئندہ برے وقت میں کام آئے گا۔ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، یہ سوچ انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہاتھ وہ بغل کے اندر دبائے ہوئے تھے، ہاتھ ایسے بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ماذا فی ابطیک یا بلال، بلال بغل کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کل کے لیے کچھ اٹھا کے رکھا، کل کے کھانے کے لیے کچھ اٹھا کے رکھا ہوں۔
فرمایا جو بندہ اپنے لیے گن گن کر رکھنے کا عادی ہو جائے وہ دینے والا بھی پھر گن گن کر کے دے گا. جو اپنے لیے گن گن کر اٹھا کر رکھنے کا عادی ہو جائے وہ بھی گن گن کر دینے والا بن جائے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو کمایا سب لٹاؤ، نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھو، کہیں آپ کو مجھ بولیں کہ بھئی سب دے دو، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر بخالت نہ آنے دی جائے، اور اللہ کے جن راستوں میں مال کا لگنا ہمارے لیے خیر اور بہتری اور عافیت کا ذریعہ ہے ان جگہوں میں اپنے مال کو لگانے میں کنجوسی اور بخل نہ کیا جائے. آج ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے سے زیادہ خواہشات پر لگا رہے ہیں، ضروریات پر نہیں لگا رہے، خواہشات پر لگا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جتنی ہماری خواہشیں آج ہیں کل کو ہماری خواہش اس سے زیادہ ہوگی. آج ہم نے ایک چیز دیکھی، ارے یار بڑا بہترین قسم کا ٹائلز لگ رہا ہے، چلو یہ اپنے گھر میں لگاتے ہیں. ایک آدھ سال ہوا اس سے بہتر قسم کا ٹائلز آ گیا مارکیٹ میں، بولا یار یہ تو رکھ رکھ کے پرانا ہو گیا. یہ ضرورت نہیں ہے، یہ خواہش ہے. ضرورت تو آپ کے سیلو کی پتھر میں بھی پوری ہو جائے. خیر اس وقت نہیں ڈال رہے کوئی، آپ بولیں گے مجھ صاحب 1857 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت نہیں ڈال رہا کوئی، خود میرے گھر میں بھی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی ضرورت الگ چیز ہے، خواہش الگ چیز. انسان میں جب بغض پیدا ہو جائے گا اور صدقات کے کرنے میں وہ بخیل بن جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جمع کر کے اٹھا کر کے رکھے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو روزی بے پناہ مل رہی تھی اس کے اندر کمی آ جائے. تو شیطان ان 3 طریقوں سے انسان کو رزق کے حوالے سے وساوس میں مبتلا کرتا ہے. جہاں شیطان کے یہ وساوس ہے رحمان کے وعدے بھی ہیں. شیطان نے تو ان وساوس سے رزق کے اعتبار سے انسان کو کنفیوز کر دیا کہ بھائی کمایا تو ایسا کر، صدقہ مت کر، قناعت سے زندگی مت گزار. لیکن رحمان کے وعدے بھی ہیں. رحمان کا پہلا وعدہ ہے توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ. یہ صفت میرے بزرگوں آج یقین جانو ہم مسلمانوں کے اندر مفقود سی ہو گئی، ختم سی ہو گئی. اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والی جو صفت ہے وہ صفت ہماری زندگیوں سے نکلتی گئی. اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ توکل نہیں ہے، تبھی رزق کے اعتبار سے یہ ساری خرابیاں اور برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوں. اللہ پر توکل کر کے دیکھو، اللہ خود ایسے اسباب بنائے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے. چنانچہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو ایک صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندہ اپنے اندر پیدا کر لے شیطان کے اس وسوسے سے جو فقر کا خوف ہے، فاقے کا خوف ہے، اس کا توڑ ہے یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ. دوسری جو بات شیطان نے ڈرائی کہ صبر اور قناعت کی کمی، اللہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، خاندان قبیلے میں کوئی پریشان ہے بن مٹھی آپ اس کی مدد کرو.
واٹس ایپ پہ دیکھتے، آپ فیس بک پہ دیکھتے کہ بھائی شادی میں جا رہے ہیں تو ہم لفافہ ضرور دے رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل جا رہے ہیں تو لفافہ نہیں دے رہے، حالانکہ ضرورت ہاسپٹل میں زیادہ ہے۔ شادی میں تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ انہوں بھی دیے تھے، نہیں دیے تو نام پڑتا، انہوں بھی دیے تھے ہمارے گھر کی شادی میں، اب ان کی گھر کی شادی میں ہم نہیں دیے تو ہمارا نام خراب ہوتا، بولتے ہم تو دیے تھے ان کے بچے کی شادی میں، بچی کی شادی میں، انہوں ہمارے بچوں کی شادی میں کچھ نہیں دیے۔ اور اس میں بھی باضابطہ برابری اور اس جیسا ہی کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں سونے کی انگوٹھی چڑھائے تھے، اپن بھی سونے کی چڑھائے، انہوں گنگال تتیڑا دیے تھے، اپن بھی گنگال تتیڑا دیے، انہوں کولر دیے تھے، اپن بھی کولر دیے، انہوں کولر نہیں ہے، اب اے سی کا دور ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ اے سی کا دور ہو گیا۔ اور ان ماں باپ کو، ان نوشاؤں کو، ان دلہوں کو شرم سے اپنے ہی ہاتھ کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، جو لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ ڈیجیٹل فقیراں ہیں، ڈیجیٹل بھکاریاں ہیں، ڈیجیٹل یعنی سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ جو محاورہ ہے، اس محاورے پر بڑا زبردست عمل کرتے، بولے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے صاحب، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم کچھ چاہ رہے نہیں، جو دینا ہے آپ کی بچی کو دے دو، جو دینا ہے آپ کی بچی کو دے دو۔ اچھا چل ٹھیک ہے، بچی کو دیے، پھر کوئی استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے بھائی بچی کو دیو بول رہے نا، بچی کو دے رہے تو استعمال نہیں کرنا، نام بچی کا رہتا پورا قبیلہ یوز کرتا، نام بچی کا رہتا پورا قبیلہ یوز کرتا، ایسے ڈیجیٹل بھکاریاں، وہ ہمارے ان میں 2 لاکھ کا بنائے تھے فرنیچر، اب آپ دیکھ لو، مگر ہمارے کو کچھ نہیں ہونا ہے، سن رہے ہیں ہمارے کو کچھ نہیں ہونا ہے، یہ جملہ ہے۔ اس کے بعد میں وہ ان کی بہن کو، اب یہ بچے کی جو شادی ہو رہی ہے ان کی بہن کو دیے تھے 2 لاکھ کا فرنیچر، آپ غور کر لو، آپ کی بچی کے واسطے، پھر ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ آج کل اور ایک نیا سسٹم چل گیا، بولے صاحب کچھ بھی نہیں تو نہیں، فنکشن ہال اچھا رہنا، کھانا اچھا رہنا، اب فنکشن ہال اچھا رہنا تو بڑلا گوڑے کا پورا علاقہ تو اسی سے بھرا ہوا ہے، بولے نہیں وہ جی میکس ہونا، 500 سے 700 افراد ہمارے آتے، کھانا اچھا ہونا، پوری زندگی کی پونجی ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہے، پوری زندگی کی پونجی باپ کی ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہے۔ پھر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس بچی کا نکاح کر کے وہ اس گھر میں جا رہی ہے وہاں اس کو نبھایا جائے گا، اس کو چلایا جائے گا، اس کے ساتھ واقعی انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا، انسانوں جیسا۔ بعض اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک ہے۔ شہر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، دور نہیں، شہر کی بات کر رہا ہوں، جانتا ہوں ایسے کئی علاقے، ایسے کئی گھرانے جن کے مسائل باضابطہ آتے ہیں فونوں پر کہ صاحب ایسی ایسی حالت ہے، پھر بولے صاحب ہمارے تو کچھ نہیں ہونا۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، اور خدا کی قسم میرے بزرگوں یاد رکھو، جب تک نکاحوں میں سادگی نہیں پیدا ہوگی، نکاح کے بعد کی زندگیوں میں بھی برکت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان مبارک ہے، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے بابرکت نکاح، سب سے گرینڈ نکاح، گرینڈ نکاح وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو۔
آج بچی والے اس بات پر دبے ہوئے ہیں کہ بچی والے ہیں ہم لڑکی والے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ اب جو بول دیے جی سرکار، جو بول دیے جو حکم آقا، کیوں؟ اس لیے کہ بچی کی صورت دیکھ کے کر رہا، اور باپ کا ایک اندر سے جو جذبہ ہونا نا، بڑی عجیب چیز دی ہے مول صاحب اللہ نے ماں باپ اللہ رب العزت نے بڑی عجیب چیز دی ہے۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کو کیسے رہنا چاہیے، لیکن باپ کا اس وقت کا جو جذبہ ہے نا، وہ صرف یہ کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے آپ کو بیچ کر بھی اس کی خواہش پوری کر دوں تو میں تیار ہوں، مگر صرف یہ باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی بعد کی زندگی کم از کم میرے گھر جیسی تو گزر جائے، یا گھر کے قریب جیسی تو گزر جائے، بدتر زندگی نہ ہو۔ یہ صرف چاہتا ہے باپ، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اور وہ جہیز کے لالچی، بھکاری، ڈیجیٹل انٹرنیشنل قسم کے فقیر، وہ سسرال والوں پر ظلم کر کے، بچی والوں پر ستم کر کے ان سے لے بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ بدسلوکی وہ تو چلی رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان جو یہ خوف ڈالتا ہے، یہ خوف صلہ رحمی سے دور ہوگا۔ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کی تکمیل کر دو، اپنے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو اس حد تک پورا کرو جتنا تم پورا کر سکتے ہو۔ میرے لاکھوں کے قرضے میں ہوں گا، ٹھیک ہے، آپ 100 دے سکتے ہوں گے، 100 دے کے خوش کر دو، آپ 500 دے کے خوش کر دے، 500 دے کے خوش کر دو، اس کے لاکھوں کے قرض کو لاکھ دے کر کے ختم کرو، یہ نہیں عرض کر رہا، لیکن صلہ رحمی کرو۔ اس صلہ رحمی کے 2 فائدے، ایک رزق میں اضافہ ہوگا، دوسرے عمر میں برکت ہوگی۔ رزق میں اضافہ ہوگا اور عمر میں برکت ہوگی۔ تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ شیطان یہ خوف ڈال رہا ہے کہ صدقہ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا جی، اور بخیل بننے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان کے مال میں بے برکتی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے مال میں بے برکتی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ چاہے اس سے گناہ ہو یا نہ ہو، استغفار کا اپنا معمول بنا لے۔ استغفار گناہوں کی کدورت اور اس کی سیاہی کو ختم کرتا ہے، اور یہی استغفار انسان کی ہر ضرورت کی تکمیل کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ کسی علاقے میں گئے اور رات کسی مسجد میں آرام کرنا چاہا۔ مسجد کے خادموں نے کہا کہ بابا یہاں مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے، اگر سونا ہے تو مسجد کی سیڑھی پہ یوں بیٹھ کے سو، مسجد کی سیڑھی میں یوں بیٹھ کے سو، اگر لیٹ کے سو گئے تو پھر ڈنڈا پڑتا، لیٹ کے سو گئے تو ڈنڈا پڑتا۔ اس مسجد کے بالکل قریب میں ایک نان پکانے والے کی دکان تھی، نان بائی اس کو کہتے ہیں، نان پکانے والا۔ ہمارے حیدرآباد والے بھی بڑے عجیب ہیں، نان کا مطلب بھی روٹی ہے، لیکن جا کے بولتے 2 نان کے روٹیاں دو۔ ابھی نان کا مطلب خود روٹی ہے نا، لیکن جا کے بولتے 2 نان کے روٹیاں دو، ڈبل ڈبل بولنا چاہتا ہے۔ تو وہ نان بائی کی دکان تھی جو نان بناتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسافر آدمی ہے جو اندر آرام کرنا چاہتا ہے، کہ مسجد کے خادم آرام کرنے نہیں دیتے۔ وہ دوڑتا ہوا اس مسافر کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ دیکھو اگر آپ کو رات گزارنی ہے اور آپ سفر سے تھکے ہوئے ہیں، یہ میری چھوٹی سی دکان ہے، اس میں ایک آدمی کے لیٹنے اتنی جگہ ضرور ہے، تم چاہو تو میری دکان میں آرام کر سکتے ہو۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے بڑی اچھی سہولت میرے لیے فراہم کر دی۔ امام احمد اس کی دکان میں گئے اور اس کو دیکھا کہ وہ آٹا گن رہا ہے، زبان پر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گون رہا ہے، زبان پر استغفر اللہ۔ پھر اس کی روٹیاں بنا رہا ہے، تنور میں لگا رہا ہے،
پورے وقت اس کی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد نے یہ پورا منظر دیکھا، پوچھا میاں جب سے میں نے دیکھا تمہاری زبان پر استغفار ہے، اس استغفار سے کیا فائدہ تم کو حاصل ہوا؟ کہا کہ حضرت اب تک جتنی خواہشیں تھیں اللہ نے اس استغفار کی برکت سے پوری کر دی، ایک خواہش رہ گئی جو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ سنا ایک بہت بڑے اللہ والے عالم ہے جن کا نام احمد ابن حنبل ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن اب تک ملاقات نہیں ہوئی۔ جو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ واقعی تیرا استغفار اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ تو استغفار کرتا گیا، اللہ نے تیری ہر ضرورت کو پورا کر دیا، تو استغفار کرتا گیا، اللہ نے تیری ہر خواہش کو پورا کر دیا، ایک خواہش تیری باقی رہ گئی جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اور تو یہ چاہ رہا تھا کہ تو چل کر امام احمد سے ملاقات کرے، لیکن تیرا استغفار اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا، اللہ نے امام احمد کو چلا کر تیری دکان پر پہنچا دیا۔ یہ برکت ہے استغفار کی۔ تو گناہوں کی نحوست سے رزق کم ہوتا ہے، استغفار کی برکت سے رزق بڑھتا ہے۔ تو شیطانی وساوس کو اپنے ذہن سے نکال کر رحمانی وعدوں پر اپنی توجہ کو رکھے تو انشاءاللہ دنیا بھی بھلی ہوگی، آخرت بھی بھلی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔